بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، میں اندلس میں اجنبی کی اگلی قسط پیش کرنے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو چلیے مزید تاخیر کے بغیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ۔ اسٹرینجر ان اندلوسیا، بیوٹیفل۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مرسیڈز نے زیر لب اچھی خاصی شستہ انگریزی میں کہا۔ مرن جوگی، میں بھی زیر لب بڑبڑایا۔ سینوریتا اچھی بھلی انگریزی جاننے کے باوجود خواہ مخواہ اسپانوی بول بول کر میرا مغز چاٹتی رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے بدستور انگریزی کو سلسلہ کلام بنائے رکھا۔ ہاں، میں نے تم سے ہی کچھ کہا، میں انتہائی خفگی کے عالم میں بولا، اور وہ کچھ یہ ہے کہ اگر تم انگریزی زبان سے واقفیت رکھتی ہو تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پوچھا ہی نہیں، وہ کہہ کہا مار کر ہنس دی، اور قدرے توقف کے بعد بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، تو گویا میری آنکھیں پیرسیوس ہیں؟ اور گویا میں ایک خانہ بدوش ہوں؟ وہ تو تم لگتے ہو، مرسیڈز انگلی سے اپنے گھٹنے پر دستک دیتے ہوئے بولی۔ بہرحال تم نے اتنی اسپانوی ضرور سیکھ لی ہے کہ بس میں بیٹھی لڑکی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر سکو، صرف ایسی لڑکی کے ساتھ جس کی آنکھیں پیرسیوس ہوں۔ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ اس نے گفتگو کا رخ موڑا۔ مرسیڈز کی نسبت سے میرا نام اصولاً تو الفا رومیو ہونا چاہیے۔ میں نے الفا رومیو کا اور جولیٹ رومیو کا ملغوبہ بنا کر اپنے تئیں ایک لاجواب فکرہ تخلیق کیا، مگر وہ محظوظ ہونے کے بجائے رنجیدہ نظر آنے لگی۔ تمہاری حصہ مزہ بھی اسپانوی لڑکوں سے مختلف نہیں۔ کالج سے لوٹتی ہوں تو ہم جماعت لڑکے آوازیں کستے ہیں، مرسیڈز کا یہ ماڈل کتنا پیارا ہے، مجھے تو مرسیڈز سے محبت ہو گئی ہے، کاش میرے پاس اسے سٹارٹ کرنے کے لیے چابی ہوتی۔ خانہ بدوشوں کے بچے۔ میں نے اپنا پورا نام بتا دیا۔ یہ تو بہت مشکل ہے، اس نے سر جھٹکنے کا عمل دہرایا۔ تم فلیمنگو لگتے ہو اور تمہارا نام بھی یہی ہونا چاہیے۔ اشبیلیا کے سانتا کروز محلے کی باسی مرسیڈز اپنے والدین کے ہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس غرناطہ جا رہی تھی، جہاں وہ ایک میڈیکل کالج میں فارمیسی کا ڈپلومہ کورس کر رہی۔ اس لمحے میں نے باہر دیکھا تو انتیکویرا کا قصبہ گزر رہا تھا۔ ایک شکستہ عرب فصیل قصبے کے باہر تک ہمارے ساتھ چلی آئی۔ آرچیڈونا کے بعد لوشا آیا تو شام ہونے کو تھی۔ لوشا غرناطہ کے مورخ اور وزیر اعظم محمد لسان الدین الخطیب کا جائے پیدائش ہے۔ الخطیب نے الاحاطہ فی الاخبار غرناطہ کے نام سے تاریخ غرناطہ مرتب کی، جس میں ہمیں اس عہد کے قاضیوں، شاعروں اور سلطانوں کے حالات زندگی علاوہ اہالیان غرناطہ کے لباس و عادات کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ وہ درباری سازشوں کا شکار ہو کر موراکو چلا گیا، جہاں فیض میں موت کا شکار ہوا۔ اس کی موت غرناطہ کے آخری جینیس کی موت تھی۔ لوشا میں کافی کے لیے وقفہ تھا۔ ہم بس سے اتر کر گلی کے پار ایک قہوہ خانے میں چلے گئے۔ اگرچہ یورپی ممالک کی نسبت ہسپانوی لڑکیاں عام طور پر کوتاہ قامتی کی طرف مائل ہوتی ہیں، مگر مرسیڈز کی آنکھیں اپنے ہم وطنوں کے مقابلے میں بھی زمین کو زیادہ قریب سے دیکھتی تھیں۔ اگر وہ اپنے نام کے بارے میں اتنی جذباتی نہ ہوتی تو میں یقیناً اسے کہہ دیتا کہ اس کی قدر چپٹی ناک اور قد کے حوالے سے اس کا نام مرسیڈز کے بجائے فاکس ویگن ہونا چاہیے تھا۔ لوشا سے غرناطہ صرف 20 میل کے فاصلے پر ہے، مرسیڈز نے بتایا۔ جوں ہی ہماری بس قصبے سے باہر نکلے گی، افق پر الحمرا کے سرخ مینار اور برج نظر آنے لگیں گے۔ غرناطہ، الحمرا، لبوں کی طرف اٹھتا ہوا سگریٹ نیچے آ گیا۔ میں نے مرسیڈز کی جانب دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ مرسیڈز کافی کے پیالے میں جھانکتی ہوئی بولی۔ قصبے سے باہر نکلتے ہی چہرے کی تصویر پر تحیر سوندھی مٹی کی خوشبو کی طرح پھیلنے لگا۔ فلیمنگو، تمہاری آنکھوں میں وحشت جھلک رہی ہے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں نے سگریٹ بجھا دیا۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، جنت سماوی تو سب کے لیے نہیں، مگر جنت ارضی غرناطہ کے در ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ میں اسی غرناطہ سے صرف 20 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں اس کی پہلی جھلک دیکھنے کے لیے بدن میں بے چینی کی سوئیاں چبھ رہی تھیں، وہاں اداسی کا ایک بھاری پتھر بھی دل میں اتر رہا تھا۔ ایک سربستہ راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ ایک اور شہر نقشے پر چند سیاہ حروف کی بجائے محبتوں، رعنائیوں اور نفرتوں سے عبارت ہوگا، اور انہی سربستہ رازوں کی انگلیاں، ان اجنبی شہروں کے ہاتھ انسان کے ساکت وجود پر نمودار ہوتی ہوئی
کائی کو سمیٹ کر اسے پھر سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اگر تمام راز نہاں ہو جائیں، شہر اجنبیت کا لبادہ اتار دیں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ کون سے ہاتھ مجھے آزاد کریں گے؟ لوشا کا آخری گھر اور اس کے دروازے پر لٹکی ہوئی لالٹین کی مدھم روشنی نظروں سے اوجھل ہوئی تو مرسیڈیز نے اپنی چپٹی ناک کھڑکی کے شیشے پر جما دی۔ چند لمحوں میں الحمرا نظر آنے لگے گا۔ میں جان بوجھ کر کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ مرسیڈس کے لبوں پر الحمرا آئے اور میں نظریں اٹھا کر اس قصرے پرفسوں پر رکھ دوں۔ شب کی سیاہی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ سڑک کے کنارے پر کھڑے سرف کے درخت ماورائی ہیولوں کی طرح سرکتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری بس اگر لوشا میں اتنی دیر نہ رکی رہتی تو ہم تاریکی چھانے سے پیشتر ہی اس مقام تک پہنچ جاتے۔ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ مرسیڈس نے خاموشی سے سر جھٹکا اور ناک کو انگلیوں سے ہلکے ہلکے رگڑنے لگی۔ سردی ہے۔ مجھے بھی اسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ آج شب ہوا میں سردی کی ہلکی سی کاٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن الحمرا تو تاریکی میں بھی نظر آنا چاہیے، مرسیڈس کندھے اچک کر بولی۔ ہر شب اسے روشنیوں سے منور کیا جاتا ہے، آج جانے کیوں اسے روشن نہیں کیا گیا؟ شاید اہل غرناطہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آخری مور بادشاہ ابو عبداللہ کو جلا وطن کرنے کے 800 برس بعد آج ایک اور مور شہر میں داخل ہونے کو ہے، اس لیے میں نہ کہتی تھی کہ تم شکل سے فلیمنگو لگتے ہو۔ مرسیڈس ہنستی۔ تم تو مور ہو؟ نہیں، میں تو خانہ بدوش ہوں۔ اتنی رات گئے، اب تم رہائش کی تلاش میں کہاں مارے مارے پھرو گے؟ غرناطہ کے بس اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے مرسیڈس بے حد فکر مند تھی۔ میں اپنی چاردیواری ایک خیمے کی صورت میں کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں، خانہ بدوش جو ٹھہرا۔ ہاں فلیمنگو، وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔ اگر ہم اشبیلیہ میں ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی، مگر یہاں غرناطہ میں میرے ہاسٹل کی وارڈن راہبہ اتنی سخت گیر اور مردم آزار ہستی ہے کہ رات کے وقت اس عمارت میں لڑکا تو کیا نر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور دن کے وقت مشکوک چال چلن کے حامل خانہ بدوشوں کے علاوہ سب کو اجازت ہے۔ ہم پیدل چلتے ہوئے جدید غرناطہ کے مرکزی چوک پلازا وے ازابیلا کیتھولیکا میں آ گئے، جس کے وسط میں فاتح غرناطہ فرڈینینڈ کی چہیتی ملکہ ایزابیلا کا مجسمہ نصب تھا۔ مجسمے کے گرد ایک باغیچے میں اسپانوی لڑکے ٹولیوں میں بٹے ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہے تھے۔ میں نے رکسیک میں سے کیمپنگ گائیڈ نکالی جس میں ہسپانیہ کی کیمپنگ گراؤنڈ کی تفصیل درج تھی۔ غرناطہ کے آگے کیمپنگ التیمو کا نام درج تھا۔ کیمپنگ التیمو؟ مرسیڈس سوچ میں پڑ گئی۔ ضرور شہر سے باہر واقع ہے، ورنہ مجھے علم ہوتا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ وہ سڑک عبور کر کے گول باغیچے میں داخل ہو گئی اور اسے دیکھتے ہی ہسپانوی لڑکوں کی پوری فوج نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چند منٹ بعد جب وہ اس محاصرے سے باہر نکلی تو اس کے ہمراہ 2 نوجوان بھی چلے آئے۔ کیمپنگ کے لیے تمہیں یہاں سے ترامبیا نمبر 2 پر سوار ہونا ہوگا، مرسیڈس قریب آ کر بولی۔ یہ لڑکے تمہیں مطلوبہ ٹرام پر سوار کرا دیں گے اور کنڈکٹر کو مناسب ہدایات بھی دے دیں گے۔ گراسیا۔ میں نے ہر 2 سینیور کا پیش کی شکریہ ادا کیا جو میرے دائیں بائیں حفاظتی فرشتوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ میں خود تمہیں چھوڑ آتی، مگر میرے ہاسٹل کا صدر دروازہ 10:30 بجے بند ہو جاتا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں اس دروازے کو کھلا رہنے دینا، شاید کہ میں آؤں۔ شاید فلیمنگو۔ اس کی آنکھوں میں نبضیں دھڑکنے لگیں۔ اس نے حسب معمول فار دی ایکشن انداز میں سر جھٹکا اور پھر سڑک عبور کر کے بھیڑ میں گم ہو گئی۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد ٹرام نمبر 2 کا ڈھیلا پنجر کھڑ کھڑ کرتا وارد ہوا اور گہما گہمی کی آوازوں پر حاوی ہو گیا۔ میرے ہر 2 محافظوں نے میرا رکسیک اٹھا کر ٹرام میں رکھا اور کنڈکٹر کو میری منزل کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد نیچے اتر گئے۔ ٹرام پلازے وے ایزابیلا کی روشنیوں میں سے نکلی اور شام کی تاریکی میں گڑ گڑاتی بلندی کی جانب رینگنے لگی۔ اس ٹرامی سفر نے اتنا طول کھینچا کہ میں بار بار کنڈکٹر سے دریافت کرتا کہ کیمپنگ التیمو گزر تو نہیں گئی، ہم واپس اشبیلیہ تو نہیں جا رہے۔ بالآخر تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد جب میں اس آہنی جھولنے میں جھولتا ہوا آخری شخص تھا، ٹرام ایک سنسان اور تاریک مقام پر رک گئی۔ کیمپنگ التیمو۔ کنڈکٹر نے رکسیک میرے کندھے پر ڈالتے ہوئے دور ایک مدھم سی روشنی کی جانب اشارہ کیا۔ میں نیچے اترا اور بوڑھے بل کی طرح سر جھکائے سم گھسیٹنے لگا۔ کیمپنگ التیمو کی زمین اتنی سخت اور پتھریلی تھی کہ ہتھوڑے کی ضرب لگتے ہی میخ مٹی میں اترنے کے بجائے کبڑی ہو کر اوندھی ہو جاتی۔ جوں توں کر کے خیمہ نصب کیا تو وہ ایک لاوارث غبارے کی طرح ڈھیلا ڈھالا اور پچکا ہوا تھا۔ بہرحال تھکاوٹ اتنی غالب تھی
کہ سلیپنگ بیگ میں گھستے ہی نیند نے آ لیا۔ رات کے پچھلے پیر تیز ہوا کے شور اور شدید سردی سے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر برف پوش سیرا نوادا سے آنے والی سرد ہوائیں گونج رہی تھیں۔ میرا خیمہ ایک بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا جسے کھلے میدانوں میں بارش نے آ لیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد سردی نے مزید زور پکڑا۔ پہلے میرے جسم کا رواں رواں یوں کھڑا ہوا کہ اگر کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ پاتا تو خوف زدہ کنڈلایا ہوا چوہا سمجھتا۔ پھر مناسب قسم کی کپ کپی طاری ہوئی اور بلاخر دانت جل ترنگ کی طرح بجنے لگے۔ یوں محسوس ہوا کہ اسپانیہ جیسے گرم ملک کے بجائے سوئٹزرلینڈ کے کسی گلیشیئر پر خیمہ زن ہوں۔ ہیراتی پوستین اوڑھنے سے بھی کچھ افاقہ نہ ہوا۔ سورج کی پہلی شعاع کے پھوٹتے ہی میں نے خیمہ سمیٹا اور ٹرام نمبر 2 پر سوار ہو کر واپس پلازا وے ایزابیلا پہنچ گیا۔ نزدیکی ٹورسٹ آفس نے میری ارزاں ترین رہائش کی فرمائش ملحوظ خاطر رکھی اور بے بارم بلا کے قریب پانسیاں ریو کا پتہ دے دیا۔ 5 رہائشی کمروں پر مشتمل پانسیاں ریو کا بوڑھا مالک ایک ڈھیلی ڈھالی پتلون اور گندی بنیان میں وقوع پذیر ڈرائنگ روم میں کھڑا ایک ایسے آئینے کے سامنے شیپ بنا رہا تھا جسے اگر الٹا لٹکایا جاتا تو شاید صورتحال زیادہ صاف دکھائی دیتی۔ اس نے میرا استقبال اتنی گرمجوشی سے کیا جیسے اس کا کوئی نوجوان لنگوٹیا یار ادھر آ نکلا ہو۔ کہتے ہیں اسپانیہ میں ہر دوسرے شخص کا نام انتونیو ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر کبھی پہلے شخص سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا ورنہ اس کا نام جان جاتا۔ حسب معمول یہ بھی دوسرا شخص تھا اور انتونیو تھا۔ بریک فاسٹ؟ اس نے میرے کندھے سے رکسیک اتارنے میں مدد دیتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ سی ہاں، میں نے سارے لایا۔ گراسیا، شکریہ۔ مالاگروسا اور کونچیتا یوں چھپاک سے کمرے میں داخل ہوئیں جیسے وہ باہر کواڑ کے ساتھ چپکی والد صاحب کی آواز کی ہی منتظر تھیں۔ مالاگروسا مدری سی گھپلی قسم کی تر و تازہ اور حشاش بشاش لڑکی تھی اور کونچیتا اس میں بامسمہ پتلی دبلی تیز تراز چیتے کی مانند۔ ناشتہ کافی ڈبروٹی اور دلیے پر مشتمل تھا۔ کافی کا گھونٹ بھرا تو عجب سا ذائقہ تھا۔ دلیے کا چمچہ منہ میں ڈالا تو اس میں بھی ایک خاص مہک تھی۔ میں نے منہ بنا کر بہنوں کی جوڑی کی جانب دیکھا جو ناشتہ لگانے کے بعد میرے سامنے میز پر کونیے ٹکائے بڑی معصومیت سے مجھے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھیں۔ ویلاسیوس؟ انہوں نے بیک زبان اپنے پکوان کی داد چاہی۔ ہاں، میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے مجبوراً کہہ دیا۔ البتہ دودھ کا مزہ کچھ عجیب سا ہے۔ بکری کا ہے، انہوں نے مسرت سے مغلوب ہو کر کہا۔ بکری کا؟ مجھے اکائی آ گئی۔ ضلع گجرات کا تارڑ جاٹ اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ اگر اسے ایسا کام چینی والا حلوہ کھلا دیا جائے جس کے بعد ہونٹ صرف چپ چپ ہی کرتے رہیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے باقاعدہ چپکے ہی رہیں، اور بکری کا دودھ سامنے دیکھ کر تو وہ فی الفور خودکشی پر مائل ہو جاتا ہے۔ شریک گلی میں سے گزرے تو شاید اسے قتل تو کر دے مگر اسے بھی بکری کا دودھ پیش کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتا۔ بکری کا؟ شکست خوردہ تارڑ نے پھر پوچھا۔ ہاں، ہماری پالتو بکری کا، مالاگروسا اور کونچیتا نے کورس میں جواب دیا۔ اسی ہوٹل میں رہتی ہے۔ لائیں؟ جی نہیں، میں نے دیدے پھاڑ کر ہاتھ بلند کر دیے۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو مالا ڈیسک بورڈ سے کمرے کی چابی اتار کر چٹکی میں پکڑے یوں بلانے لگی جیسے بچے چھوٹی مچھلیوں کو دم سے پکڑ کر پینڈولم کی طرح ہلاتے ہیں۔ ادھر چیتا نے الماری میں سے دھلی ہوئی سفید چادریں نکال کر بغل میں داب لیں۔ چلو۔ کمرہ اتنا مختصر تھا کہ دروازہ دھکیلنے پر 45 درجے کے زاویے پر پلنگ سے جا ٹکرایا۔ چادریں بدلنے کے بعد دونوں بہنیں بڑی بے تکلفی سے پلنگ پر براجمان ہو گئیں اور ہاتھ ہلا ہلا کر آپس میں گفتگو کرنے لگیں۔ میں باہر کھڑا ان کی روانگی کا منتظر رہا مگر جب وہ میری موجودگی سے قطعی لا تعلق ہو کر بات بے بات پر کہہ کے لگانے لگیں تو میں نے اکتا کر اندر جھانکا۔ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ ان دونوں نے ماتھے پر تیوریاں ڈال کر مجھے یوں گھورا جیسے میں زبردستی ان کے ذاتی کمرے میں گھس آیا ہوں۔ پھر فوراً ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ کمرہ ان کے والد صاحب نے حال ہی میں کرائے پر اٹھا دیا ہے اور وہ بادل ناخواستہ اٹھ بیٹھیں۔ ہاں ضرور، مالا نے اپنا ایپرن کا دھاگا کمر کے گرد کستے ہوئے ہنس کر کہا، لیکن پاپا کی ہدایت کے مطابق ہم دونوں آئیں گی۔ مجھے معلوم ہے تمام ٹورسٹا شرارتی ہوتے ہیں۔ ان کے وداع ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا۔ بکریاں؟ نیم خوابی کی کیفیت میں میرے کانوں تک لاتعداد بکریوں کے ممیانے کی آوازیں پہنچ رہی تھیں۔ بکریاں؟ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ شاید یہ بکری کے دودھ کی کافی اور دلیے کا صوتی رد عمل ہے، میں نے سوچا۔ کھڑکی میں سے نظر آنے والی کسی تجارتی عمارت کے ڈھلوان چھت پر دھوپ سرخ ٹائلوں میں اٹک اٹک کر سمٹتی جا رہی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر ایک نہایت فاقہ زدہ قسم کی بکری سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے حسب مقدور نتنے پھلائے اور ایک واجبی سی
میں کے متعارف کے بعد کمرے میں چلی آئی۔ کونے میں پڑے رخسیک میں تھوتنی ڈال کر میری ہراتی پوستین کو ایک عالم وارفتگی میں سونگا اور پھر شدید کرب کے عالم میں ممیانے لگی۔ تو یہ سارا کیا دھرا میری پوستین کا تھا۔ چونکہ افغانستان میں کھالوں کو کیمیائی اجزاء سے دھونے کے بجائے صرف دھوپ میں سکھا کر ان کی پوستین بنا لی جاتی ہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی بکری یا بھیڑ کی مخصوص بو ان پیراہنوں میں بدستور اٹھتی رہتی ہے۔ اسٹاک ہوم میں مارگریتا نے میرے فلیٹ میں پہلی مرتبہ قدم رکھا تو ناک سکیڑ کر بولی، ہو سکتا ہے یہ میرا واہمہ ہو، مگر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس فلیٹ میں ایک بکری موجود ہے۔ ظاہر ہے یہ میری پوستین کا کمال تھا۔ اب اگر یہ رومان پسند ہسپانوی بکری کچے دھاگے سے بندھی ہراتی بکرے کی بو سونگتی میرے کمرے تک آ پہنچی تھی تو یہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا۔ پچھلے برس تک خراسان کے پہاڑوں میں چرتے ہوئے اس بکرے کی قسمت کی داد دیجیے جو مرنے کے بعد بھی صنف نازک کو یوں تڑپانے پر قدرت رکھتا تھا۔ چونکہ بکریاں صرف دودھ ہی نہیں مینگنی بھی برآمد کرتی ہیں، اس لیے میں نے برہا کی ماری اس بکری کا کان پکڑا اور گھسیٹ کر کمرے سے باہر کر دیا۔ بےبارمبلا جو یقیناً کسی زمانے میں باب رملہ کہلاتا ہوگا، جدید غرناطہ کا دلکش اور سرسبز چوک ہے۔ چنار کے درختوں تلے چھوٹے چھوٹے خوشنما کھوکھے ہیں جن میں زندگی کے خوبصورت ترین اجزاء ملتے ہیں، پھول، کتابیں، اخبار، سرخ شراب اور کافی۔ میں اسی بےبارمبلا کے ایک قہوہ خانے کے باہر بیٹھا تھا اور میرے سامنے میز پر وطن سے آئے ہوئے ان خطوط کا پلندہ دھرا تھا جو سفری ادارے تھامس کوک کی معرفت مجھے میرے پیاروں نے روانہ کیے تھے۔ دور دیسوں میں وطن سے آئے ہوئے ایک بند خط کو کھولنا بھی کتنا خوشگوار تجربہ ہوتا ہے۔ ابا جان کا خط، بیٹے تم نے بہت دیر کر دی، میں اب دکان پر بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہوں، جلد آنے کی کوشش کرو۔ امی نے لکھا تھا اپنی صحت کا خیال رکھنا، سڑک پار کرتے وقت دائیں اور بائیں ضرور دیکھ لیا کرو۔ بہنوں کے خط حسب معمول فرمائشوں سے پر تھے، بھائی جان کوٹ، بھائی جان پلیٹ فارم شوز، پھر دوستوں کے سندیسے، کیا اسکور ہے؟ ایک لفافے پر خلاف توقع ہسپانوی ٹکٹ چسپاں نظر آئے۔ ہاں صریحاً پاگل پن، مگر میں پچھلے 5 روز سے کرتبہ میں ہوں اور روزانہ تھامس کوک کے دفتر سے تمہارے بارے میں دریافت کرتی ہوں۔ آخر تم اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچے؟ تم سے ایک مرتبہ پھر ملنے کی موہوم امید پر ہوائی کمپنی سے 1 ہفتے کی رخصت لے کر یہاں آئی ہوں۔ آج میں کرتبہ سے جا رہی ہوں۔ مارگریتا۔ ذہن میں اٹکی ہوئی ایک گرہ فوراً کھل گئی۔ کرتبہ میں بھی جب میں حسب معمول تھامس کوک کے ہاں سے اپنی ڈاک وصول کرنے گیا تو مجھے بتایا گیا چند روز پیشتر ایک خاتون روزانہ دفتری اوقات کے خاتمے تک یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی، مگر اس وقت تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی آشنا چہ جائے کہ اسٹاک ہوم کی مارگریتا مجھے دور افتادہ کرتبہ میں ملنے چلی آئے گی۔ چنانچہ میں نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ تو یہ مارگریتا تھی جس نے بچپن میں واشنگٹن ایرونگ کی الحمرا کی کہانیاں پڑھی تھیں اور جو یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر غرناطہ میں کون سا ایسا فضو ہے جو لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کر وہاں جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون سا ایسا فضو ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ الحمرا، جواب آیا، الحمرا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔